اسی اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، اس کی ربوبیت پر میرا ایمان ہے۔ ولا اشرک بربی احدا، اور میں تو اس اپنے رب کی ربوبیت میں، الوہیت میں، صفات میں، اختیارات میں، حکم نامے میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ یہ جو فرمایا رفقا محترم لا اشرک بربی احدا، کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اس شرک میں دو تین شرک تو بہت ہم واضح طور پر جانتے ہیں اور ان پر ہمارا ایمان بھی ہے، لیکن دو شرک ایسے رفقا محترم جو اس امت میں سر سے پاؤں تک اس کے اندر جو ہے گھسے ہوئے، سر سے پاؤں تک۔ ایک ہے رفقا محترم فرقہ پرستی کا شرک، 30/32 سورہ روم آیت 32، لا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم وقالوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ ان مشرکوں میں سے کون سے مشرک جو ایک دین لیکن فرقے الگ الگ، گروہ بندیاں الگ الگ، پارٹیاں الگ الگ۔ اور دوسرا شرک ہے رفقا محترم شریعت سازی کا، شریعت قانون سازی، یہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام۔ اس میں نبی بھی شریعت ساز نہیں ہوتا، نبی کو حلال و حرام کا اختیار نہیں ہوتا، وہ اللہ کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام ڈکلیئر کرتا ہے، اعلان کرتا ہے حلت و حرمت کا۔ وہ حلت و حرمت کو قائم کرنے والا، متعین کرنے والا نہیں ہوتا۔ نبی شریعت ساز نہیں ہوتا، وہ محکوم شریعت ہوتا ہے، وہ امیر شریعت نہیں ہوتا، وہ مامور شریعت ہوتا ہے۔ 42/23 میں ارشاد فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے شریک تجویز کر رکھے ہیں جو ان کے لیے شریعت بناتے ہیں، وہ شریعت کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے کسی غیر کو اختیار نہیں دیا۔ شریعت سازی کا شرک، اس میں یہ امت سر سے پاؤں تک ڈوبی، اور رسول ماتحت شریعت ہے، امیر شریعت نہیں۔ اس میں 45/18 میں ارشاد فرمایا سورہ جاسیہ آیت نمبر 18 ثم جعلناک علی شریعت من الامر، پھر اے رسول ہم نے آپ کو اپنی شریعت، اپنے قانون، اپنے نظام اس پر کھڑا کیا، اور کھڑا اس لیے کیا کہ فتبعھا، کہ تو اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ شریعت ساز نبی نہیں ہوتا، نبی شریعت کے ماتحت ہوتا ہے، امیر شریعت نہیں ہوتا، مامور شریعت ہوتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، وہ جاہل ہیں جو اپنی خواہشات کی بندگی کے حوالے سے نبی کو، فقیہ کو، محدث کو، ایک کو شریعت سازی کا حق دے کر اپنے آپ کو غیر اللہ کی غلامی میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو میری مراد یہ ہے کہ یہ جہاں جن موحدین کا ذکر ہے تثلیث پرستوں کے مقابلے میں، یہ خالص قرآن والے ہوں گے۔ قرآن کے حوالے سے جو توحید ہے، قرآن کے حوالے سے جو شرک ہے، اس کے علماء ماہرین یہ ڈائلاس کریں۔ اور آگے فرمایا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، فرمایا کہ اس مومن نے اس مشرک کو یہ بھی کہا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تو اپنے ان باغات میں داخل ہوا تو یوں کہتا ما شاء اللہ، کہ ان باغات پر اللہ کی مشیت کی حکمرانی ہوگی، ان باغات پر میرا حکم نہیں چلے گا، ان باغات پر اللہ کی مشیت چلے گی۔ اور مراد یہاں پر یہ ہے 641 کہ جو ان باغات سے ہماری ضروریات وابستہ ہیں ہم ان کو پورا کر لیں گے، اور جو مافضل ہوگا، زائد ہوگا، وہ ہم دوسرے ناداروں کی، حاجت مندوں کی حاجت روائی کے لیے اس کا انفاق کریں گے۔
وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جو اپنی ضرورتیں ہم نے پوری کر لی، اب باقی جو ہے اس کا ذخیرہ نہیں کرنا، ہولڈنگ نہیں کرنا، سٹوریج میں نہیں رکھنا۔ کتنے ظلم کی بات ہے رفقائے محترم کہ انسان بیمار پھلوں کے لیے ترس رہا ہو، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہا ہو، اور مومن سرمایہ دار، مومن ریاست وہ آنے والے نفع کی امید پر اور پھلوں کو سٹوریج میں رکھ کر بند کر کے بیٹھی، یعنی انسان بھوکوں مر رہا ہو اور اس نے غلہ اپنے سٹوروں کے اندر چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ تو یہ تھا کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے، تو نے ایسا کیوں نہ کیا کہ ان باغات سے اپنی حاجات و ضروریات کو پورا کر لیا، اور جو فاضل بچا وہ تو نے دوسروں کی حاجات کے لیے اس کو کیوں نہ وقف کیا؟ اس نے کہا اس لیے کہ یہ میری ذاتی جدوجہد ہے، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ ہر قانون یہی کہتا ہے کہ یہ میری ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے، میری صلاحیتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے میں نے ان باغات کو سرسبز و شاداب کیا ہے، تو میں دوسروں کو کیوں دوں؟ مومن نے کہا اس لیے کہ لا قوت الا باللہ، کہ جو بھی قوت و صلاحیت تیرے پاس ہے تو یہ کہاں سے لایا ہے؟ یہ آنکھیں، یہ دل، یہ دماغ، یہ اعضاء، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ نجوم و کواکب، یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ بارشیں، یہ زمین کی زرخیزی، یہ بیج اور بیجوں کے خصائص، ان میں سے کون سی چیز ہے جو تیری پیدا کرتا ہے؟ ان میں سے کون سی چیز ہے جو تیرے ذاتی ہنر کا نتیجہ ہے؟ تیرے ہاتھ تیرا ذاتی ہنر، تیری آنکھیں، تیرا دل، تیرا دماغ، یہ وسائل پیداوار، یہ وسائل ربوبیت، یہ کارکنان فطرت، کون سی چیز ہے کہ جو تیری پیدا کرتا ہے؟ لہذا یہ باطل تصور ہے، لا قوت الا باللہ، کوئی قوت، کوئی طاقت جو آج انسان کے پاس ہے یہ اس کی ذاتی نہیں ہے، یہ عطائی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ بس جب یہ عطیہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو اس کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ اپنی حاجت و ضرورت کو پورا کرو، اور جو فاضل ہو تمہاری ضروریات سے اسے ان کے لیے وقف کر دو کہ جو اس ضرورت سے مستفید ہونے کے لیے انتظار میں۔ اس ضمن میں میں رفقائے محترم ایک اور مقام آپ حضرات کے سامنے لانا چاہتا ہوں، یہ سورہ ہے القلم۔ سورہ القلم 68 سورت ہے، 68۔ آیت نمبر 16۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، ہم ان کی نمود ذات کریں گے، ہم ان کے انر کو باہر لے آئیں گے جیسا کہ ہم ان کے انر کو باہر لے آئے تھے، جو کون تھے؟ اصحاب الجنہ، باغات والے، جنتوں والے، جن کے پاس سرسبز و شاداب علاقے تھے، لیکن ہم نے ان سرسبز و شاداب علاقوں سے ان کو محروم کر دیا۔ کیوں کیا؟ ان سے سرسبز و شاداب علاقے، سلطنتیں، شہنشاہیتیں، حکومتیں کیوں واپس لے لی؟ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، اس لیے کہ جب وہ قسمیں اٹھا چکے، انہوں نے قسمیں کھائیں، پیکٹ کر لیے، معاہدے کر لیے، کیا؟ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، ہم تو تنے تنہا اپنی فصل کاٹیں گے صبح سویرے، اپنے باغات کا پھل، اپنی کھیتیاں کھلیان، یہ ہم تنہا اس کے حقدار ہیں، سارا کچھ پھل پھول جو ہے اپنی ذات کے لیے لے آئیں گے۔ آگے ہے رفقائے محترم وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اس کا ترجمہ کر دیا اور وہ انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا، بس انشاءاللہ نہ کہا، اللہ نے ان کے باغات کو آگ لگا دی۔ غلط،
یہ استثنا یستثنی کا معنی ہوتا ہے جدا کر دینا، علیحدہ کر دینا، الگ کر دینا۔ ولا یستثنون کا معنی ہے کہ وہ حقوق ربوبیت کو الگ نہیں کرتے تھے۔ تمام پھل پھول باغات اپنی جیب کا، اپنے پیٹ کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اور جو محرومین اور سائلین اور ابن السبیل اور یتامہ، ان کے حقوق جو ربوبیت کے ان پر عائد کیے گئے تھے، ان کے لیے اپنے وسائل کو الگ نہیں کرتے۔ تو آگے وہ پھر انقلاب آیا جس کا یہ ذکر ہے۔ تو یہ جو ولا یستثنون ہے کہ ہر نعمت کے اوپر اللہ پاک کا ایک حق ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ نعمت سے خود بھی فائدہ اٹھاؤ اور دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے سے روک نہ بنو، اس کے راستے میں رکاوٹیں عائد نہ کرو، ان وسائل کو چشموں کی طرح رواں دواں رہنے دو، زمین کو اپنی ملکیت میں نہ لاؤ، اس سے فائدہ اٹھاؤ اور دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے کا حق دو۔ حق انتفاع ہے، حق ملکیت نہیں، وسائل کا۔ تو فرمایا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے ان تمام باغات کو اور ان کے محصول کو، آؤٹ پٹ کو اپنی ذات کے لیے خاص کر لیا، اور دلیل یہ دی کہ چونکہ یہ سب کچھ ہماری جدوجہد اور محنت سے ہوا ہے، لہذا ہم ہی اس کے مستحق ہیں۔ تو مومن انہیں کہتے ہیں نہیں، ماشاء اللہ، یہ سب جو کچھ تمہیں ملا ہے یہ اللہ کی مشیت کے مات ہے، اور سن لو لا قوت الا باللہ، کہ جو قوت و طاقت تمہارے پاس ہے یہ تمہاری ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطائی ہے۔ بس عطا ہونے کے حوالے سے اپنی ضرورت پورا کرو۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اور جو تمہاری ضروریات سے زائد وہ دوسروں کے لیے وقف کرو۔ ان تارا نے انا اقل منک مالم و ولدا، اب رہا تیرا یہ شکوہ یا تانا کہ تو مجھے کیوں یہ کہتا ہے کہ میں ایسا کروں، جبکہ نہ تو مال میں مجھ سے بڑھ کر ہے، نہ تیرے پاس کوئی فوجی طاقت ہے کہ تو مجھ سے اپنی بات منوا سکے۔ تو اس کا مومن جواب دیتا ہے ان تارا نے، اگر تو دیکھتا ہے مجھے کہ انا اقل منک مالا، کہ آج میرے پاس مال کم ہے، میں مالی حوالے سے، مالیاتی وسائل کے حوالے سے میں تیرا آج مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ والدہ، اور لاؤ لشکر، اولاد، فوج، ماتحت ملازمین، وہ بھی آج میرے پاس کم ہیں، تو کوئی بات نہیں۔ وَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُعْطِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے رب کا جو نظام ربوبیت ہے، اگر میں نے اسے اپنے یہاں نافذ کر لیا تو میرے رب کی ربوبیت کے نظام قیام کے نتیجے میں مجھے تمہارے باغات سے اچھے اور بہتر باغات ملیں گے، یعنی وہ باغات جو نظام ربوبیت کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں، رواں دواں ہوتے ہیں، وہاں خیر ہوتا ہے، وہاں ہر فرد آزاد ہوتا ہے، خود مختار ہوتا ہے، ہر فرد دوسرے کی آزادی و خود مختاری کا محافظ و نگہبان ہوتا ہے، وہاں یہ چھینا جھپٹی نہیں ہوتی، نفسا نفسی نہیں ہے، مار دھاڑ نہیں ہے، ایک دوسرے کو محروم کر کے اپنے گھر کو بھرنے کا رواج نہیں ہوتا۔ تو ہم نظام ربوبیت کے قیام کے نتیجے میں جن باغات کے حامل اور مالک بنیں گے وہ تیرے باغات سے زیادہ آزادی و خود مختاری کے محافظ ہوں گے۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور میں گمان کرتا ہوں کہ اگر تم نے اس نظام سرمایہ داری کو تبدیل نہ کیا اور نظام ربوبیت تمہارے ہاں نہ آیا تو پھر کیا ہوگا؟ یُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو اللہ تعالیٰ بھیج دے گا تمہارے امپائر کے خلاف، حکومت کے خلاف، ان باغات کے خلاف، کیا؟ حسبانا من السماء، حسبان حاسب یحسب، حساب کتاب لینے والے، یعنی آج تو تجھے مستضعفین کمزور نظر آ رہے، لیکن کل کلام وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ کوئی گاندھی کھڑا ہو جائے،
قائد اعظم کھڑا ہو جائے، نکورہ کھڑا ہو جائے، یعنی محکوم مستضعفین کے اندر یہ شعور آ جائے کہ ہم بھی انسان ہیں، یہ وسائل ہمارے بھی ہیں، یہ دھرتی یہ نظام ہمارا بھی ہے، 7 سمندر پار آنے والوں کو کیا حق پہنچ رہا ہے کہ وہ ہمارے وسائل کو احتیاط کر ہمیں اپنا غلام بنا لیں؟ تو اگر وہ مستضعف محکوم کھڑے ہو گئے حسبان حساب کتاب لینے کے لیے، تیرے گریبان کے اندر انہوں نے اگر ہاتھ ڈال لیا من السماء سماوی قانون کے تحت، ربوبیت عالمینی کے قانون کے تحت کہ ہم بھی اسی خالق کی مخلوق ہیں جس کی گوری چمڑے والوں تم مخلوق ہو، اس زمین پر ہمارا بھی حق ہے کیونکہ ہمارے خالق کی یہ پیدا کردہ ہے، یہ وسائل، یہ دریا، یہ ندیاں، یہ نالے، یہ باغات ہمارے مالک الملک اللہ کے پیدا کردہ ہیں، تم واحد اس کے مالک کیسے بن گئے ہو؟ تو اگر وہ افراد کھڑے ہو گئے، حساب کتاب لینے والی قوتیں اگر میدان میں نکل آئیں، پھر کیا ہوگا؟ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، تو پھر یہ تمہاری شہنشاہیت ایک ایسی زمین میں تبدیل ہو جائے گی زَلَقًا کہ جس پہ تمہارے پاؤں نہیں جم سکیں گے، یہ چکنی مٹی کی طرح ہو جائے گی، اس کے اوپر سے تمہارے پاؤں پھسلتے ہی چلے جائیں گے، اور پھسلتے پھسلتے آخر کار جزائر میں جا کر پناہ پکڑو۔ صعیداً زلقا، یہ وہ زمین ہو جائے گی زلق کہ انزلا، جہاں پر تمہیں ٹھوکروں پر ٹھوکریں لگے گی، تمہارے یعنی تم قدم قدم پر جو ڈگمگاؤ گے، تو آج ایک علاقہ گیا، کل دوسرا گیا، پرسوں تیسرا گیا، چوتھا گیا، پانچواں گیا، تو یہ تمام کے تمام علاقے زمینیں تمہارے ہاتھ سے نکل کر ان کی حیثیت کیا ہو جائے گی؟ صعیداً زلقا، ایسی سرزمین جس میں کوئی خطہ، کوئی ٹکڑا ایسا نہ ہوگا جس پر تمہارا پاؤں جمع رہے، ہر جگہ سے ڈاما ڈول ہوتے چلے، ڈگمگاتے چلے جاؤ گے، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ او یصبحا ماؤہا غوراً فلن تستطیع لہ طلبا، اور فرمایا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہاں کے جو آبی وسائل ہیں، ماؤہا کہ ان علاقوں کا جو پانی ہے، وسائل ہیں، سامان نشو و نما ہے، غورا کہ وہ اتنا مہنگا ہو جائے، اتنا وہ جدوجہد اور محنت سے حاصل کرنا پڑے کہ اس کے اوپر جو اخراجات آئیں، فلن تستطیع لہ طلبا، کہ تو اس سرمایہ دار نظام کے تحت اتنی انویسٹمنٹ کرنے پر قادر نہ ہو، یعنی یہاں کے وسائل دن بدن اس پر جو لیبر اور لیبر کاسٹ اور انویسٹمنٹ اور وہ سٹرکچر اتنا مہنگا ہوتا چلا جائے، اور آج لیبر کا جو مقام آ رہا ہے رفقا میں یورپ میں مینول لیبر دن بدن جس طرح ہوتی چلی جا رہی ہے، تو مراد یہاں پر یہ ہے کہ ایک تو محکومین کا اٹھنا اور وہاں کے مقامی وسائل کا آہستہ آہستہ کم ہوتے چلے جانا، تو یہ تیرے لیے کیا ہو جائے گا؟ فرمایا کہ تیرے زوال کا باعث بنے گا، اور آخر کار ہوا کیا؟ اوہیتا بے سامارے ہی، فرمایا آخر کار ان کی فیکٹریوں کا، کارخانوں کا، علاقوں کا گھیراؤ ہونے لگا۔ اوہیتا بے سامارے ہی، جو کانے، جو باغات انہوں نے آقاؤں نے اپنے لیے رکھے تھے، محکوموں نے ان کا گھیراؤ شروع کر دیا، گھیرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا جس کھیت سے داقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو، تو اگر ہمیں کچھ نہیں ملنا تو جائیں جہنم میں، ہمارے لیے تو ان کا وجود اور عدم برابر ہے۔ تو ہی تب اس ہمارے ہی ان کی فیکٹریوں کا، کارخانوں کا گھیراؤ کیا جانے لگا، گھیراؤ جلاؤ کی موومنٹیں چلنی شروع ہو گئی۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو فرمایا کہ پھر وہ ہتھیلیاں ملنے لگا، ہتھیلیوں کو اوپر نیچے کرنے لگا، عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اس حوالے سے کہ وہ جو وہاں اس نے تھوڑی بہت ترقی کی تھی، مثلا ریلوں کا جال بچھایا تھا، مثلا واٹر ورکس کا نظام بنایا تھا، اور جو اس نے انویسٹمنٹ کی تھی
تو وہ کہنے لگا اے کاش کہ ہمیں پتا ہوتا کہ ہم ان علاقوں سے بیقینی و دو گوشت اس طرح نکالے جائیں گے تو ہم اتنی ایڈوانسمنٹ ان کو کیوں دے کر آتے، کیوں ان کے اندر سکول کھولتے، کیوں کالجز کھولتے، کیوں ان کو پولیٹیکل شعور دیتے۔ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ ان محکوموں نے اس قدر جلد باغی ہو کر ہمارا نافذہ بند کر دینا ہے تو ہم وہاں انویسٹمنٹ ہی نہ کرتے، یعنی ان کو صرف را مٹیریل کے طور پر رکھتے، را مٹیریل خام مواد حاصل کرتے اور وہاں کوئی انڈسٹری جو ہے، ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہم نہ کرتے، ڈیولپمنٹ اپنے پاس رکھتے، سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ اپنے یہاں رکھتے اور ان کو را مٹیریل خام مواد کے علاقوں کے طور پر ہم یوٹیلائز کرتے۔ اے کاش کہ ہم ایسا کر سکتے، لیکن وہ سامراج کی یہ ناگزیر ضرورت ہے کہ وہ اپنے علاقوں کے اندر، محکوموں کے اندر ایڈوانسمنٹ کرے اپنے نفع کے لیے، اگرچہ اس کے اندر ہی اس کا دشمن چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اسی فیکٹری کے اندر جو لیبر کلاس پیدا ہوتی ہے وہ خود آقا کے خلاف ایک منظم فوج بن جاتی ہے۔ تو قرآن نے کہا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، فرمایا دیکھتے ہی دیکھتے اس کا عرش اقتدار جو ہے وہ خاویہ ہو گیا۔ خاویہ کا ایک معنی تو کرتے ہیں گرا ہوا، لیکن رفقائے محترم خوا کہتے ہیں مرغی کا انڈا دینے سے رک جاتا۔ مرغی جب انڈے نہیں دیتی اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر پروکریشن جو ہے اس کی وہ حل نہیں رہتی۔ خاویۃ علی عروشہا کا یہ معنی ہے کہ ان کا عرش اقتدار اس مرغی کی طرح ہو گیا کہ جو اب انڈے نہیں دیتی، چوزے نہیں پیدا کرتی، اس سے نئے نئے افادی پہلو سامنے نہیں آتے، اور ملکہ برطانیہ اس کے سوا ہے کیا کہ وہ ایک سمبولک ہے، نہ اس کے پاس اقتدار ہے نہ تمکن، لیکن اس کے باوجود اس پر جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، جو خرچ کر رہے ہیں، ان کو جو شاہی گویا کہ انہوں نے اعزاز اور امتیازات دیے ہوئے ہیں، وہی ان کی تباہی کا باعث بن رہے۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، فرمایا کہ ان کا اقتدار، عرش اقتدار پہ قابض طبقہ اس مرغی کی طرح ہو گیا جو اب انڈے نہیں دے۔ ان کے لیے اس حوالے سے ربوبیت کا، حفاظت کا باعث نہیں بن رہی۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، فرمایا کہ جب وہ زوال ان کا آخری کنارے پر لگا تو اس وقت وہ کہیں گے اے کاش کہ ہم نے اپنے رب کی ربوبیت میں ڈنڈی نہ ماری ہوتی، اے کاش کہ ہم ان علاقوں کے اندر عدالت کو، مساوات کو، اخوت کو، بھائی چارے کو، برابری کی اساس پر ہم ان علاقوں میں نظام لاتے، لیکن ان سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا کہ جو ایک انڈین کرسچین ہے اور یورپین کرسچین ہے وہ دونوں ایک چرچ کے اندر اپنے لارڈ کی پریز کر سکتے، یعنی ان کے اندر رنگ کا، زبان کا امتیاز اس حد تک ہوا کہ وہ اپنے ہم مذہبوں کو بھی اپنے ساتھ شریک نہ کر سکے، ان کے اندر بھی شراکت کا احساس پیدا نہ کر سکے، لیکن تباہ ہونے کے بعد ان کی زبانوں پر ان کے انٹلیکچوئل ہسٹورینز، اور یہ جو پچھلے دن ہوا تھا فال آف یعنی یہ امپائر، تو اس میں جو ان کے تجزیہ نگار کہہ رہے کہ ہم نے وہاں یہ کیا تباہ ہوئے، اگر یہ کر لیتے تو ہمارا یہ امپائر جو ہے، شہنشاہیت جو ہے، اس کو بہت اور سہارا ملتا، دوام ملتا۔ تو فرمایا کہ اس وقت وہ زوال ہو جانے کے بعد یہ کہیں گے یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں ربوبیت عالمینی کے نظام کے اندر اپنی خواہشات کو، اپنی اپر کلاس کو، اپنے لارڈز کو یعنی مد مقابل لا کر اس میں ڈنڈی نہ مارتا، لیکن وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، لیکن فرمایا کہ زوال کے وقت کوئی لشکر ایسا نہ پیدا ہو سکا ینصرونہ من دون اللہ،
وہ افواج کہ جنہوں نے جنگ عظیم اول کے اندر انگریزوں کو فتح یاب کیا تھا، وہ افواج کہ جنہوں نے جنگ عظیم دوم کے اندر انگریزوں کے لیے خون بہایا تھا، وہ ان کی اپنی افواج ان کا دفاع کرنے سے عاجز تھی۔ وہ ان تمام افواج کے باوجود ان ممالک کو، علاقوں کو چھوڑنے پر مجبور ہو۔ پس نہ تھی کوئی فوج، کوئی گروہ، کوئی جتھا جو ان کی مدد کر سکتا قانون مکافات عمل کے مقابلے میں۔ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور ان علاقوں کے علاوہ جہاں جہاں ان کا اقتدار بھی باقی تھا، وہاں سے بھی کوئی فوجی دستہ آ کر ان کی مدد نہ کر سکا۔ فرمایا هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ وَهُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔ خلاصہ کلام یہ نکلا، فرمایا هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، اگر کوئی قوم چاہتی ہے تو اس کو دیر پا دوام ملے، اللہ کی سرپرستی اسے حاصل ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے حق کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ قول الحق، اللہ تعالیٰ کا سچا سچا کلام جو ہے، اس حق کے ولایت میں سائے میں آ جائے، ہوا خیر ثوابا، اس سے ہر فرد کو اس کے حقوق ملیں گے، ہر فرد کو سامان نشوونما ملے گا، ہر فرد کو اخوت، عدالت اور مساوات ملے گی، اور خیر عقبا، ہر فرد کا مستقبل، یہ جو فیوچر مستقبل جو رفقائے محترم انسیکیور ہے سرمایہ دارانہ نظام میں، جس کی وجہ سے انسان کرپشن کرتا ہے، رشوت دیتا ہے۔ کیوں لیتا ہے؟ اس لیے کہ کل خیر محفوظ ہے۔ ہر آدمی آنے والے کل سے خائف ہے، معلوم نہیں کل کلام کیا ہو جائے گا، آج کی فیکٹری رہے گی یا نہیں رہے گی، آج کا اقتدار رہے گا یا نہیں رہے گا۔ قرآن کہتا ہے خیرون عقبا، نظام ربوبیت یا قرآن کا نظام ربوبیت ہر فرد کو ضمانت دے دیتا ہے کہ کل کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ ہر آنے والا کل تمہاری بہتری کا ضامن ہوگا، خوشحالی کا باعث بنے گا، تمہاری آزادی و خود مختاری کا ضامن بنے گا۔ تو جس قوم کو، جن افراد کو آنے والے کل کے بارے میں ضمانت اور رفقائے محترم چوری نہیں ہوگی، ڈاکہ نہیں ڈلے گا، تمہاری عزت و آبرو کو کوئی میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکے گا، نہ آج نہ کل، وہاں افراد کی نفسیات کیا ہو؟ فرمایا کہ یہ نظام ربوبیت میں ڈنڈی مارنے والے، وہ ایمپائرز ہوں، شہنشاہیتیں ہوں یا افراد، یہ کیوں ڈنڈی مارتے؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ انسان صرف حیات دنیا کو مانتا ہے، اینیمل لائف کو مانتا ہے، اور اینیمل لائف کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ظالم لنفس، جو انسان میں ایک ذات رکھی ہے، اپنی ڈیوائن انرجی کا جو شمع انسان میں ڈالا ہے، وہ ذات کا منکر ہو جاتا ہے، حیات بعد الموت کا منکر ہوتا ہے۔ تو یہ ذات اور حیات بعد الموت کے انکار سے انسان میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب ارشاد فرمایا کہ اس کا حل کیا ہے؟ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فرمایا کہ ایک اور تمثیل ان کے سامنے رکھو، اور وہ تمثیل ہے حیات دنیا، اینیمل لائف، حیوانی زندگی۔ حیوانی زندگی خواہ انسان کی ہو یا کھیت کھلیان کی ہو۔ یہ اینیمل لائف کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کی مثال یوں سمجھو کہ یہ تو ایسے ہے کمائے، جیسا کہ بارش ہوتی ہے، انزلنا من السماء، وہ بارش جسے ہم بادلوں سے، پہاڑوں سے، اونچائیوں سے اس کے وسائل پیدا کر کے زمین پر، وادیوں پر اتارتے ہیں۔ فاختلط بہ نبات الارض، اور وہ بارش کا پانی جب زمین کے ساتھ شامل ہوتا ہے، خلط ملط ہوتا ہے، تو زمین کے اندر جو خوابیدہ روئیدگی کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ اس پانی کے ساتھ مل کر نمود پذیر ہو جاتی ہیں، ظاہر ہو جاتی ہیں،
فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، فرمایا کہ پھر کچھ عرصے تک وہ جو کھیتی ہے لہلہاتی ہوئی نظر آتی، آب و تاب والی نظر آتی ہے، اور پھر وہ وقت آتا ہے فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، پھر وہ فصل جب کٹ جاتی ہے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ چورا چورا، ریزہ ریزہ، پارا پارا، تذروہ الریاح، کہ وہ بھوسا جو ہوتا ہے اس کو پھر ہوائیں ادھر سے ادھر اڑائے پھرتی ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، لیکن اگر وہ جو کھیتیاں ہیں، کھلیان ہیں، وسائل پیداوار ہے، اگر وہ اللہ کے قانون کے ساتھ ان کو جوڑ دیا جاتا تو ان کو دوام مل جاتا۔ یعنی اگر یہ حیات دنیا کا ساز و سامان صرف حیوانی زندگی کے ساتھ رہے تو یہ تباہ ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو اقدار وحی کے ساتھ جوڑ دیا جائے، ذات انسانی کے ساتھ ان کو جوڑ دیا جائے، تو جس طرح اللہ حی و قیوم ہے اسی طرح ذات انسانی بھی پھر باقی رہتی ہے، آگے چلتی ہے۔ تو جسم ختم ہو جاتا ہے، ختم ہونے والی چیز ہے، لیکن ذات انسانی باغات یہی نہیں بلکہ المال والبنون، بچے، اولادیں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، تو مال اور بنون، بیٹے بیٹیاں، زینت الحیات الدنیا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حیات دنیا کی زینت، یعنی قرآن حیات دنیا اور اس کی زینت و زیبائش کے خلاف نہیں ہے۔ قرآن دنیا اور اس کی زینت کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ ترک دنیا کی قرآن نے تعلیم نہیں دی، روحانیت کی قرآن نے تعلیم نہیں دی، قرآن تسخیر دنیا کی تعلیم دے کہ دنیا کو دین کے ماتحت کرو، جسم کو ذات کے ماتحت کرو، ادنا کو اعلیٰ کے ماتحت کرو، یہی قانون طبیعی ہے۔ ہر ادنا چیز جو ہے وہ اعلیٰ کے لیے ہے، اعلیٰ پر قربان ہے، اعلیٰ کے لیے وہ کھاد کے طور پر، ذریعے کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ تو قرآن کہتے ہیں حیات دنیا اور اس کی زینت و زیبائش یقیناً اپنی ذات میں اس کی ویلیو ہے، بہت بڑی ویلیو ہے، لیکن والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اگر ان زینت و زیبائش دنیا کو اگر تم استعمال نہیں کرو گے ان اعمال کے لیے جو بقا عطا کرنے والے ہیں، اور وہ بقا دینے والے اعمال الصالحات کہ جس سے ذات انسانی میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، استعداد پیدا ہو جاتی ہے، قوت و طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ آگے بڑھے، تو ایسے اعمال کہ جن سے گویا کہ دین دنیا کو اگر اعمال صالحہ کا ذریعہ بنایا جائے تو اسی دنیا سے آپ دین کو، آخرت کو، انسانی ذات کو، نوع انسانی کی فلاح و بہبود کو حاصل کرنے کا یہ آپ ذریعہ بنا سکتے ہیں، اور اس سے قوت و طاقت پیدا ہوتی ہے، خیر، اختیار، ارادہ، قوت، طاقت پیدا ہوتی ہے عند ربک، تیرے رب کی نظر میں، اور یہ پھر بہتر ہو جاتے ہیں از روئے نتائج وخیر عملا، اور اس سے ہر فرد جو ہے وہ امیدیں لگاتا ہے، ہر فرد کی جو نخل آرزو ہے وہ گویا کہ اس حوالے سے سفل ہوتی ہے، برومند ہوتی ہے، کامیاب ہوتی ہے۔ اور اگر یہ صرف مادی حوالے سے ان کو مٹیریلسٹک کنسیپٹ آف لائف کے حوالے سے رکھا جائے تو ایک کے لیے آبادی اور ہزاروں کے لیے ناکامیاں اور نامرادیاں۔ اب قرآن کہتا ہے کہ یہ نظام ربوبیت کہ جس کی قرآن وکالت کر، تم کہو گے کہ اس کے قیام میں تو بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں۔ نظام ربوبیت کے قیام میں بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں میں اول مقام پر پہاڑ ہے۔ یہ جو پہاڑ ہے رفقائے محترم نظام ربوبیت کے قیام میں حائل،
یہ ہمالیہ، صفا اور مروہ کے پہاڑ نہیں ہیں، یہ جبال ہیں طاغوتی طاقتیں، بڑی بڑی خانقاہیں، بڑے بڑے پیر خانے، بڑی بڑی ذمہ داریاں، جاگیرداریاں، بڑی بڑی طاقتیں کہ جنہوں نے اپنے کھونڈے دور دور تک گاڑ رکھے ہیں۔ تو جب تم نظام ربوبیت کا اعلان کر ڈنکا لگاتے تو تمہیں کہیں گے نہیں، نظام ربوبیت دنیا میں نہیں آ سکتا کیونکہ ان کے راستے میں بڑے بڑے پہاڑ آئے۔ تو پہاڑوں کی بات سنو، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، ان پہاڑوں کو ہم اپنے مقام سے چلتا ہوا پائیں گے۔ یہ جو پہاڑ ہے رفقائے محترم، یہ پہاڑ یہ مادی راکس نہیں ہیں، یہ اس سے مراد ہیں طاغوت کے پہاڑ، مذہبی پیشوائیت، فرعون، حامان اور قارون۔ اس کا ایک حوالہ ہم پہلے سورہ ابراہیم میں دیکھ چکے ہیں، اس کو دوبارہ دیکھ لے تو یہ قرآن نے کہا 14/46 وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، فرمایا کہ ان مخالفین نے، نظام ربوبیت اور نظام عبودیت کے مخالفین نے بڑی بڑی چالیں چلی، بڑی بڑی چالیں چلتے، زیر زمین سازشیں کرتے، اور جو چالیں بھی وہ چلتے ہیں عند اللہ مکرہم، اللہ ان کی تمام چالوں کو ناکام کرنے پر قادر، ان کی چالوں کو ناکام کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اسٹریٹجی عطا کرتا ہے، حکمت عملی عطا کرتا ہے، قوت، جرأت اور ہمت عطا کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، حقیقت حال یہ ہے کہ ان کی چالیں زیر زمین اس لیے ہیں کہ یہ پہاڑوں کو اپنے مقام سے اڑا دیں۔ تو اب آپ سوچیں، کسی طاغوتی طاقت نے اپنے راستے میں پہاڑ کو حائل پایا؟ کسی طاغوتی طاقت نے کبھی ہمالیہ کو، صفا کرو اور جو روئے زمین پر پہاڑ ہیں ان کو اپنا آبجیکٹ بنایا ہو؟ تو یہاں جبال سے مراد ہے جبال المؤمنین، کہ کفر کی اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ ایمان والوں کے اندر جن افراد کو پہاڑوں کا مقام حاصل ہے ان کو گرا دو۔ وہ افراد کہ جن پر جماعتیں قائم ہیں، وہ دعات، وہ مبلغین، وہ ائمہ، وہ سردار، وہ ارباب ہمت کہ جو اپنے کمزور بھائیوں کے لیے دست و بازو بنتے، دعوت کے لیے جو ستون ہیں، پلرز ہیں۔ تو اگر کسی تحریک کے پلرز کو گرا دیا جائے تو لازمی بات ہے کہ وہ تحریک یا تو سست دام ہو جائے گی، اور سست دام نہیں ہوگی تو اگلے مرحلے میں وہ ختم بھی ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح جس طرح جبال ارباب ایمان ہیں، اسی طرح جبال ہے ارباب طاغوت، وہ سیاسی، معاشی اور مذہبی۔ تو مذہبی پیشوائیت کے اساتین، اے کشتہ سلطانیو ملائیو پیری، تو یہ ملا، علماء سو، مذہبی پیشوا، مشائخ، پیر خانے، خانقاہیتیں، اور یہ تمام جو احبار و رہبان ہیں، تو کہنے والے کہیں گے کہ ان کے راستے میں تو اتنے بڑے بڑے پہاڑ حاصل ہیں، عائل ہیں، تو وہ آنے والا انقلاب کیسے آئے گا؟ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، فرمایا کہ وہ دور یقیناً آ کر رہے گا کہ جب پہاڑ مرکز ثقل سے ہٹ جائے۔ ان کی تمام پہاڑیت کیا ہے کہ وسائل پیداوار پر ان کا قبضہ ہے۔ اگر وسائل پیداوار ریاست کی تعویل میں چلے جائے، اگر وسائل پیداوار مرکز ملت کی تعویل میں ہو تو کون ان کو چندے دینے کا قابل ہوگا؟ ان کے چندے، ان کے نذرانے، ان کے ٹیکس، ان کو جو ڈیوٹیاں اور ٹیکسز مل رہے ہیں اس لیے مل رہے ہیں کہ انہوں نے
کچھ لوگوں کو وسائل کا مالک بنا دیا ہے اور عظیم اکثریت کو وسائل ربوبیت سے محروم کر دیا ہے. تو اگر وسائل ربوبیت وقف ہو جائیں گے سب کی فلاح و بہبود کے لیے، سب کی ربوبیت کے لیے، تو پھر یہ کیسے چلیں گے؟ یہ پہاڑ اپنے مقام سے گر جائیں گے تو گرا دیں گے، جلتا ہوا پائیں گے، چھڑکتا ہوا پائیں گے ہم اس دور میں پہاڑوں کو. پھر کیا ہوگا؟ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور ان پہاڑوں نے زمین کو، یہاں زمین سے مراد عوام الناس، جن کی چھاتیوں پر بیٹھ کر یہ اپنا مذہبی پیشوائیت کا تاج محل تعمیر کیے ہوئے ہیں، وہ ان کے ماتحت زیر دست، ان کے پاؤں کے نیچے جن کو روندا جا رہا ہے، ان کے پاؤں کے نیچے دبی ہوئی زمین کیا ہوگا؟ بارزہ، اس کی نشوونما ہونے کی وجہ سے وہ بالکل اوپن ہو کر سامنے آ جائے گی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو جنہوں نے ان کو زمین کی طرح پاؤں میں روندا جا رہا ہے، جن محکوموں کو، محتاجوں کو، مزدوروں کو، مجبوروں کو، تو ان کو آنے والا انقلاب جب شعور دے گا، جب ان کے اندر شعور بیدار ہوگا، جب وہ اپنی ذات کو پہچان لیں گے، دشمن اور دوست کی پہچان ہو جائے گی، اس کائنات میں اپنے مقام بلند کو پہچان لیں گے، تو یہ زمینوں میں یعنی پاؤں میں جو استعمار کے جن کو روندا جا رہا ہے، جن کو آقا، مذہبی پیشوا، سرمایہ جاگیردار، اجارہ دار اپنے پاؤں میں ٹھوکریں مار رہے ہیں، تو یہ ٹھوکریں کھانے والے انسان میدان عمل میں نکلیں گے بارزہ، اپنی ذات کو پہچاننے والے، اپنی ذات میں پوشیدہ امکانات کو جاننے والے، اپنی خابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کرنے والے. اور آگے فرمایا وَحَشَرْنَاهُمْ، یہ جو حشرناہم ہے رفقہ محترم، ہم، یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ ماقبل جبال اور الارض سے مراد تبھی جبال پہاڑ نہیں ہے، نہ تبھی زمین ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو حشرناہا آتا، حشرناہا، کیونکہ جبال تو بے شعور ہیں، لائف لیس ہیں، اسی طرح عرض جو ہے وہ بے شعور ہے، اور جب بہت سی جمع چیزیں بے شعور ہو تو ان کو عربی زبان میں ہا کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، ہم کے ساتھ نہیں. حشرناہم، ہم کا قرینہ ہے کہ الارض سے مراد انسانی دنیا کے افراد ہیں، اور جبال سے مراد صاحب شعور و ادراک انسان ہے. بس جہاں پر جبال طاغوت اور الارض ان کے ماتحت عوام، مرید، ارادت مند، ان کی عقیدت کے جال میں پھنسنے والے. تو فرمایا وَحَشَرْنَاهُمْ، ہم ان سب کو ایک عظیم مارکے کے لیے، ایک عظیم انقلاب کے لیے ان دونوں جماعتوں کو اکٹھا کریں گے، ایک عظیم ٹکراؤ اور تصادم ہوگا، اور وَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اس آنے والے انقلاب کا خاصہ یہ ہوگا کہ وہاں کسی ایک بھی ظالم کو نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ اگر ایک ظالم چھوڑ دیا تو وہ اور بچے جنے گا، ایک بھی اگر طاغوت کو چھوڑ دیا تو وہ جا کر ایک نیا طاغوت خانہ آباد کر لے گا. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، آنے والے انقلاب کی کامیابی اس میں ہوگی کہ وہ استحصال کی کوئی ایک نشانی بھی باقی نہیں رہنے دے، کوئی ایک پیر خانہ، کوئی ایک مجاور خانہ، کوئی ایک طاغوت کا اڈا کہ جس میں انسانوں کو انسانوں کے لیے جھکایا جاتا ہے، کہ جس میں انسان کو اس کی انسانیت سے محروم کیا جاتا ہے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، سب کو انقلاب گرفتار کرے گا، سب کو انقلابی کونسل کے سامنے پیش کیا جائے گا، سب کا محاسبہ ہوگا. وَأُعْرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور ان سب کو نظام ربوبیت کا جو سپریم کونسل ہوگا اس کے سامنے صف در صف، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت پیش کیا جائے گا ان مجرمین کو. سپریم کونسل، انقلابی کونسل، ربوبیت عالمینی کا قائم کرنے والا مرکز ملت، ان کے سامنے
ان میں سے ایک ایک کو پیش کیا جائے گا ان کے گھنونے ماضی کا محاسبہ کرنے کے لیے. اور اس میں رفقائے محترم کیا ہوگا، اس کا ایک نقشہ جو ہے وہ ہمارے سامنے اس طرح آتا ہے. سورہ الانبیاء 21ویں سورہ، آیت نمبر 12، 21/12 اور 13. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ. فرمایا کہ جب وہ محسوس کریں گے کہ اللہ کی پکڑ، مکافات عمل کا قانون پکڑنے کے لیے محسوس طور پر ان کے ارد گرد گھیرا ڈالنے لگا ہے، ان کا گھیراؤ کرنے لگا ہے، تو جب محسوس طور پر ہماری پکڑ کو یہ اپنے سامنے پائیں گے، اذا هم منها يركضون، تو پھر اپنے گھوڑے، اپنی گاڑیاں، اپنے جہاز، ان سب کو ایڑ لگائیں گے کہ اس علاقے سے اڑ کر بھاگ کر کہیں چلے جائیں. ان علاقوں سے جہاں انقلاب آئے گا وہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں گے. پھر کیا ہوگا؟ لا ترکضوا، کائناتی قوتیں یا ائمہ انقلاب، کارکنان انقلاب، خدام انسانیت، ربوبیت عالمینی کے قائدین، وہ ان کو کہیں گے، کیا کہیں گے؟ لا ترکضوا، بھاگو مت. یعنی وہ اتنے بیدار ہوں گے ایمان والے واچ گاڈز کہ وہ ان کو پہلے سے جانتے ہوں گے کہ کون کہاں بھاگنے کی کوشش کرے گا، کہاں جائے گا، کہاں سے وہ فرار کا راستہ اختیار کرے گا. تو وہاں وہ انقلابی کونسل اپنے پاسبانوں کو، محافظوں کو، نگہبانوں کو پہلے سے ڈیوٹی پر لگا چکی ہو، اور وہ بھاگنے نہیں دے گی، بلکہ ان سب کو پکڑ کر لایا جائے گا اور ان سے کیا کہا جائے گا؟ وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ. چلو ذرا ان آرام گاہوں کی طرف، کوٹھیوں کی طرف، محلات کی طرف، فیکٹریوں کی طرف. یہ کن کی محنت تھی اور کن کی محنت کا استحصال کر کے تم داد عیش دے رہے. کتوں کو تم سہولتیں اور انسان کا بچہ محروم. وارجو لوٹ چلو. کیوں؟ لعلکم تسالون. تم جو کہتے تھے ہم کسی کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی ہماری نہیں ہے، عدالتیں ہم خرید سکتے ہیں، افواج ہماری ہیں، پولیس ہماری ہے، کیونکہ سرمایہ دار طبقہ جو ہے اسی کے افراد عدلیہ میں ہیں، اسی کے افراد مقننہ میں ہیں، اسی کے افراد پولیس میں ہیں، اسی کے افراد آرمی میں ہیں. تو کی پوسٹ تو ساری اسی طبقے کے پاس ہے. انصاف جب بھی ہوگا وہ ہمیشہ اپر کلاس کا رخ کرے گا. وسائل کی تقسیم ہوگی اپر کلاس کی، لوئر کلاس میں چاہیے تو کوئی جا ہی نہیں سکتی. لیکن آج کا انقلاب اس لیے آیا ہے لعلکم تسالون، تاکہ زیر دست اور پامال اور جن کو تم اپنے پاؤں میں رونتے چلے آ رہے تھے کہ آج ان کا دن ہے، وہ تم سے پوچھے کہ بتاؤ ہماری محنت کا استحصال کرنے کا تمہیں کس نے حق دیا. تو یہ جو آنے والا انقلاب ہے، اگلی آیات ان کا اس ربوبیت عالمینی کے انقلاب پر بھی اطلاق ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا اطلاق ہوتا ہے حیات بعد الموت. دونوں حوالوں سے ان آیات کا انطباق اپنے مقام پر صحیح ہے، اور دونوں حوالوں سے یہ آیات منطبق ہوتی ہیں. اور فرمایا کہ اس وقت حیات دنیا کے اس انقلاب ربوبیت عالمینی میں یا حیات بعد الموت کی جو مسئولیت ہے، اس موقع پر انہیں کہا جائے گا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، بے شک آج تو تم لائے گئے، پیش کیا گیا ہے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، بے شک آئے ہو تم ہمارے پاس اسی حالت میں کما خلقناکم، جیسا کہ ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی دفعہ. مراد یہ ہے کہ خالی ہاتھ.
کہ پیدائش کے وقت بھی تم خالی ہاتھ تھے، پیدائش کے بعد تم نے استحصال کر کے بہت سی قوتوں اور طاقتوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیا تھا، لیکن آج انقلاب کے دور میں تم خالی ہاتھ ہو، خالی ہاتھ ہو۔ اور کس طرح خالی ہاتھ ہو رفقائے محترم، اس کا ایک نقشہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ تجدید یادداشت کے طور پر میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے لایا جائے۔ سورہ الانعام، چھٹی سورہ جو ہے رفقائے محترم، اس کی آیت نمبر 94 وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، بے شک لائے جاؤ گے یا آؤ گے تم ہمارے پاس محاسبے کے وقت، حساب کتاب کے وقت۔ کس طرح آؤ گے؟ فرادا، تنہا تنہا، تمہارے ساتھ وکیل کھڑا نہیں ہوگا، سفارشی کھڑا نہیں ہوگا، تمہارا مال پہنچانے والا کوئی نہیں ہوگا، تنہا تنہا تم ہمارے پاس آؤ گے۔ کما خلقناکم اول مرہ، اور اس طرح خالی ہاتھ ہوگے کہ جس طرح ماں کے پیٹ سے جب آئے تھے تو کوئی لاؤ لشکر تمہارے ساتھ نہیں، تنہا تنہا۔ اور فرمایا وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور وہ جو تم نے اپنے چہروں پر میک اپ لگایا ہوا تھا، وہ جو تم نے اپنے اوپر خول چڑھائے ہوئے تھے، وہ جو تم نے اپنے اوپر شرافت کا لبادہ اوڑا ہوا تھا، یعنی چہروں پر میک اپ کر لیا، گھونڈ نکال لیا، گھونگھٹ نکال لیا، وہ مذہبی پیشواؤں نے، سرمایہ داروں نے، یہ جن کی جو چہروں کی آب و تاب ہے، یہ تو مزدور کے محنت کش کے مال کی کو ہتھیار لینے کی وجہ سے، تو وہ جتنی سرخیاں اور پاؤڈر غازے ہوں گے سارے کے سارے ختم۔ یہ رفقائے محترم جو میک اپ میں پلے ہوں، 2 دن کو ایک آپ قاعدہ تنہائی میں رکھیں، چہروں کی آب و تاب اصل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ بیچارے 2 گھنٹے کسی کے سامنے جانے کے لیے 22 گھنٹے اپنے میک اپ پہ گزار دیتے۔ فرمایا کہ پھر کیا ہوگا؟ تَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، جو خول اپنے اوپر تم نے چڑھا لیے، ان میں سے ایک ایک خول ہم اتارتے چلے جائیں، ایک ایک خول، سرمایہ داری کا خول ہے، وائی پی کا خول ہے، سید ہونے کا، یہ جتنی بھی اضافتی اور نسبتی خول خودے زریں تم نے چڑھا لی ہے، یہ ساری کی ساری کیا ہوگی؟ وراء ظہورکم، یہ ان کو کہ جن کو تم نے پیچھے رکھ کر اپنے آپ کو آگے کیا تھا، ان محرومین کو یہ تمام چیزیں دے دی جائیں گی۔ اور مزید برآں یہ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، اور نہیں نظر آئیں گے ہمیں اس وقت تمہارے سفارشی، شفیع، یعنی یہ پیر صاحب کھڑے ہو جائیں گے، وہ ان کا جھنڈا ہوگا، یہ ہمارا آقا ہے، یہ تھاندار کو پیسے دے دے گا، تو وہ پیسے سے انصاف خریدنے والے اور سفارش کی بنیاد پر تمہیں چھڑانے والے، ان میں سے کوئی بھی اس وقت تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ یہ کون سے شفیع رفقائے محترم؟ الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء، فیکم کا رفقائے محترم کہ وہ شفیع کہ جن کو تم نے اپنے دل دماغ میں خون کی رگوں میں داخل کر لیا۔ فیکم، شفاعت کا عقیدہ صرف زبان پر نہیں رہا، شفاعت کا عقیدہ اس امت کو گھٹی میں ڈال دیا، اس کی رگ رگ کے اندر سرایت کر گیا، اس کے خون جس طرح اس میں دوڑ رہا ہے، اسی طرح شفاعت کا عقیدہ بھی اس کے اندر اسی طرح دوڑ رہا ہے جس طرح خون کا نشہ، جس طرح گویا کہ ناخن سے وہ گوشت الگ کرنا، جدا کرنا مشکل ہو گیا ہے، اسی طرح نظر یوں آتا ہے
کہ اس امت سے شفاعہ کو شفاعت کے عقیدے کو جدا کرنا مشکل، کیونکہ وہ ان کے دل دماغ میں، سیرت و کردار میں، جسم و جان میں سرایت کر گیا ہے۔ اور آگے رفقائے محترم شفاعہ کو کیا کہتا ہے؟ شرکاء، کسی کو شفیع بنانا، دراصل اللہ کا شریک بنانا۔ شفاعت کا عقیدہ مشرکانہ عقیدہ، سورہ یونس آیت نمبر 18، جن کو تم پکارتے ہو شفاعہ، شرکاء ہیں تمہارے۔ شفاعت مشرکانہ عقیدہ اور شفاعہ شرکاء ہیں۔ فرمایا کہ وہ شرکاء کہ شفاعہ کہ جن کو تم نے اپنے خون کے اندر، رگوں کے اندر داخل کر لیا ہے، کیا ہوگا؟ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، ان کے اور تمہارے مابین اس دن کوئی رسی تم نہیں ڈال سکو گے، کوئی عقیدت کا جال۔ جس طرح مچھیرے مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے جال ڈالتے ہیں، قرآن کہتا ہے شفاعت کا عقیدہ دراصل پیر خانوں میں اس کا سود کاٹا جاتا ہے تاکہ مریدوں کو مچھلیوں کے طور پر شفاعت کے جال میں جکڑا جائے۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، اس دن ہم شفاعت کے اس عقیدے کی جڑ کو اکھاڑ پھینکیں گے، یہ تانا بانا ختم ہو جائے گا، یہ سود تار تار ہو جائے گا۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جن کو تم اپنی ذات میں، صفات میں اللہ کے حوالے سے سانجی اور شراکت دار سمجھتے تھے، سارے دم دبا کر بھاگ جائیں، کہیں دائیں بائیں تمہیں نظر نہیں آئیں گے یہ شفیع۔ تو یہ جو رفقائے محترم فرمایا کہ کما خلقناکم اول مرہ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، فرمایا اور تم گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں ہم سے حساب کتاب لینا ہے، حساب کتاب تو ہمارے پیر ہی دیں گے۔ ایک ہمارا پیر جائے گا، وہ تمام کو خلاصی کا، رستگاری کا پروانہ لا کر دے دے گا، ہم میں ہر ایک کو کہاں پیش ہونا ہے۔ فرمایا کہ آخر کار وہ گھڑی آئے گی، ایک ایک کو بارگاہ الہی میں پیش ہونا پڑے گا، ایک ایک کو ربوبیت عالمینی کے نظام کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ اور اس انقلاب آنے سے کیا ہوگا؟ حیات دنیا میں یہ انقلاب کیوں آنا ضروری ہے؟ اس انقلاب کا ضابطہ کیا ہوگا؟ فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اس دور میں اللہ کی ایک کتاب کی حکمرانی قائم ہو، کتب نہیں، ایک اکلوتی کتاب، کامل کتاب، اللہ کی کتاب قرآن پاک۔ وُضِعَ الْكِتَابُ، اس کتاب کا نظام جمع دیا جائے گا، ربوبیت عالمینی اور عبودیت رب، قانون قرآن کا نظام عملی حیثیت میں نافذ کیا جائے گا۔ اور جب کسی دور میں کتاب نافذ ہو جاتی ہے تو پھر رفقائے محترم مجرم اور مومن کی پہچان ہوتی ہے۔ کسی علاقے میں، جگہ پر اگر کتاب کو قائم کیا جائے نا، تو ہم تمہیں بتاتے مجرموں کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے۔ الہی مجرم، خدائی مجرم کس طرح پہچانے جاتے ہیں؟ فرمایا وُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب کو اسٹیبلش کرو، کتاب کو اسٹیبلش کر دیا جائے گا۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو مجرم اس کتاب کے احکام و قوانین کو پا کر کانپنا شروع ہو جائے گا۔ دنیا میں اندھی تلاوت کرتے رہے، مردوں کو ثواب پہنچاتے رہے، اور اب جب کتاب کا نظام نافذ ہوا تھر تھر کانپنے لگے۔ کس چیز سے؟ مما فیہ، ان تعلیمات سے، احکام سے جو قرآن کی شکل میں ان کو عملی نفاذ ہو گیا نا جب قرآن کا، تو مجرموں پر کبکبی طاری ہو گئی اور کہنے لگے وَيَقُولُونَ، اور اس وقت وہ کہیں گے یا ویلتنا، ہائے ہائے یہ کتاب، مال حاضر کتاب، دنیا میں تو اس کتاب میں انہیں کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی تھی، نہ اس میں حج ہے، نہ صوم ہے، نہ صلاۃ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، ہر چیز میں ناقص ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔
صاحب کتاب کا دعویٰ ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اس نے اپنی کتاب میں کسی کمی کو، کجی کو، ٹیڑھ کو، نقص کو راستہ ہی نہیں پانے دیا۔ اور یہ علماء کرام، کتاب خدا میں ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ کتاب خدا کی تکمیل فقہ، حدیث، انسانی اقوال، ائمہ کے فتوے، لیکن جب مجرموں کے طور پر عدالت خداوندی میں پیش کیے جائیں گے اس وقت کیا کہیں گے؟ اس وقت کہیں گے مال حاصل کتاب، وہ اس اللہ کی کتاب کو کیا ہو گیا ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کتاب تو چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہو یا بڑے سے بڑا معاملہ ہو، ہر معاملے میں فیصلہ سنا رہی ہے۔ یعنی جب مجرموں کے طور پر عدالت الہی میں پیش ہوں گے تو کتاب الہی کی شان پہچانیں گے، کیا فائدہ؟ اس وقت تو کتاب الہی کی دفعہ لگ رہی ہوں گی، یہ اس کھاتے میں مجرم، یہ اس کھاتے میں مجرم، وہ تو عدالت الہی پر دفعات لگا رہی ہوگی۔ اس وقت کہیں گے یہ کتاب الا احصاها، کتاب نے زندگی کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا مگر ہر ایک پر حاوی ہے، ہر پہلو سے جامع ہے، ہر پہلو کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ اور فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جتنے اعمال انہوں نے کیے ہوں گے وہ بھی موجود ہوں گے، خدا کا قانون بھی مکمل ہوگا، پر ان کے ہر عمل پر اللہ کا قانون اپنا فیصلہ سناتا چلا جائے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور سنو، جس طرح اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا، اسی طرح اس کی کتاب بھی کسی بندے پر ظلم نہیں کرتی۔ کتاب الہی صفات الہیہ کی مظہر عتم، جو خدا ہے مصور کس طرح ظاہر ہوتا ہے رفقا محترم؟ تصویر سے۔ مصور کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی تصویر کو دیکھو۔ اللہ کیا ہے یہ دیکھنا اس کے کلام کو دیکھو۔ متکلم پہچانا جاتا ہے کلام سے۔ رب کائنات کیا ہے؟ کائنات میں فطرت کو دیکھو، قانون قرآن کو دیکھو۔ تو اللہ کا کلام اللہ کی ذات کا تعارف کرواتا ہے، اور اس تعارف کے بعد کسی اور تعارف کی ضرورت نہیں۔ تو جس طرح مالک الملک ظالم نہیں، اس کی کتاب، اس کا قانون کسی حوالے سے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرے رب کا قانون